سر عامر ڈوگا آپ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، ذرا ہمیں پریسائسلی اگر بتا سکیں 5 اگست کو پی ٹی آئی ایگزیکٹلی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں سر، ہماری جو ایک موبلائزیشن کا عمل ہے وہ شروع ہے. ٹھیک ہے. ہماری ضلع کی تنظیمیں، تحصیل کی تنظیمیں، ریجن کی تنظیمیں، صوبائی تنظیمیں پچھلے 15-20 سالوں سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. 15-20 دنوں سے 20 دنوں سے مہینوں سے. ویسے تو ہم مسلسل 2 سال سے جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن 15-20 دنوں سے 5 اگست کی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 15 اگست کو ہر شخص 5 اگست کو ہر شخص اپنے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے. آج اگر عمران خان قید میں ہے تو عمران خان اکیلا قید میں نہیں ہے، پاکستان قید میں ہے. پاکستان کے 26 کروڑ عوام قید میں ہے کیونکہ ان کی جمہور کی آواز قید میں ہے. اس کے لیے 15 اگست کو آپ کو 15 جلسہ 5 اگست کو دیکھیں، اگر ہمیں اس کی ہماری ABCD مختلف پلان ہے. اگر ہمیں اجازت مینار پاکستان میں مل جاتی ہے تو ممکنہ طور پہ ہم ایک بڑی پبلک میٹنگ وہاں کریں گے، بڑی ایک پبلک گیدرنگ ہو جائے گی، یا ہمیں کہیں اور اجازت مل جاتی ہے. ورنہ پھر ہمارے 2-3 پلان ہیں جو ابھی زیر غور ہے. وہ ہم حتمی، یہ جو ہماری ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے نا، جو ہمارا یہ الائنس ہے 30 اور 31 اگست کو، اس کے بعد 30-31 جولائی کو، اس کے بعد صحیح پتہ چلے گا. اس میں ایک ممکنہ پلان یہ بھی ہے کہ KPK میں ایک بڑی موومنٹ کی جائے اور کوئی اجتماع کیا جائے پنجاب KPK بارڈر پہ. یہ بھی ایک ممکنہ پلان ہے. 3-4 آپشنز ہیں، لیکن ہم جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا احتجاج، اس میں کوئی کسی آئین پاکستان ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے انہوں نے پنجاب پولیس نے ڈور ناکنگ شروع کر دی ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے ورکروں کے گھروں میں، چیئرمین، یونین کاؤنسل، ٹکٹ ہولڈر کے چھاپے تیسرا دینا شروع ہیں. وہ جو ان کا SOP 2 سال سے بنا ہوا ہے، پنجاب حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا. ماریں گے، ہمیں توڑیں گے، FIRs کاٹیں گے، روکیں گے، لیکن ہم رکنے والے نہیں. یہ ممکن ہے کہ اسی دوران 5 اگست، 15 اگست، 25 اگست، اسی دوران کچھ خان صاحب کے صاحبزادے بھی تشریف لے آئیں؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو ان کی فیملی فیصلہ کرے گی. اس بارے میں مجھے ابھی کوئی میری حتمی مجھے انفارمیشن نہیں ہوا. تیاریاں ہیں، ان کو پرامن احتجاج کرنے دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ایک جلسہ کرنے دیتے کہیں، بس چلو پتہ لگ جائے گا ہم مقبول کتنے ہیں. صرف ایک جلسہ. ایک بدامی صاحب بات یہ بغیر روک ٹوک کے، ہم حکومت میں نا جی تو روزانہ میٹنگیں شیٹنگیں ہوتی ہیں، کام شام جو بھی حکومت کا ایک کام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو یقین کریں یہ 5 اگست کا ذکر صرف آ کے ٹاک شو میں ہوتا ہے، پورا دن نہیں ہوتا. This is not even under discussion. Not even under discussion. I mean ہم سر کافی، یہ آپ تنزیہ نہیں کہہ رہی؟ نہیں، میں آپ سے سنجیدہ بات کر رہا ہوں. آنیسٹلی نہ ذہن پہ ہوتا ہے. یہ حکومت کے معیشت کے معاملات ہیں، گورننس کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہے، آل آف دیٹ. اس میں ہم روزانہ جو شہباز شریف صاحب کام کریں معیشت کی، وہ خیر ایک علیحدہ ہم آپ کے ساتھ شو کر سکتے ہیں آن دیٹ. ہم تو اس میں ہوتے ہیں. اور یقین کریں شام کو آتے ہیں ٹاک شو پہ تو کوئی سوال کر لے تو 5 اگست کا ذکر ہوتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ چھاپے بھی نہ پڑھیں. بات یہ چھاپے پڑھ ہو نہ پڑھ ہو، مگر آپ کو اگر پتا ہے کہ آگے کام فلیٹ ہی ہونا تو پھر آپ نے چھاپوں کا ہی بہانہ مارنا نا. دوسری بات یہ کہ فائنل کال کے بعد کون سی کال ہوتی ہے؟ بدامی صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا. فائنل کال تو ہو گئی تھی، فائنل کال تو ختم ہو گئی 26 نومبر والی، وہ جو بھی تھی، مطلب کہ فائنل کال ہوئی تھی نا. تو بات یہ میرے نزدیک تو صرف یہ ایک ہی صورت میں کامیاب ہوگا جلسہ ان کا جو بھی، کہ اگر یہ کال دی جائے علی امین گنڈا پور کے خلاف جلسہ کرنے کی، اس کو ہٹانے کے لیے، پھر PTI کے لوگ کارکنان نکلیں گے رج کے. خیبر پختونخوا سے جنید اکبر صاحب بھی لوگ نکالیں گے، ان کے گور خان صاحب بھی لوگ نکالیں گے، ان کے دیگر لوگ نکالیں گے. تب واقعی میں آپ کو PTI کے جھنڈے اور ایک جینیون جلسہ PTI کا نظر. اس کا مطلب آپ PTI کے لوگوں کو بہت جلد خوش ہونے والے ہیں. وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ان نے بات صحیح کی تھی. آدھی جو مٹھائیاں نا جی وہ ادھر ہی بیٹھیں گی، آدھی مٹھائیاں ادھر ہی بیٹھیں گی. مگر ادروائز کیا پرابلم؟ بدامی صاحب اجازتیں پہلے ملی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، سنگجانی کا جلسہ یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے آپ کو؟ وہ جلسہ ہوا، لوگ کوئی خاص نہیں آئے، مگر سٹیج کے اوپر سے علی امین گنڈا پور صاحب نے خواتین کو گالیاں نکالی، افواج کو گالیاں نکالی، آئین کو گالیاں نکالی. پھر لاہور کی اجازت ملی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جب کورٹ نے ان کو اسلام آباد آنے سے روکا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریاستی مشینری کو استعمال کر کے خیبر پختونخوا کی پولیس اور ٹیئر گیس کو استعمال کر کے اسلام آباد پر حملہ ہوا. یہاں پر جو چھوا آپ کے سامنے اپنے جوانوں پر حملہ کیا گیا، ٹیئر گیس استعمال کی گئی. اس لیے اجازت نہیں دی جائے گی. نہیں دیکھیے میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج ایسے الفاظ ہیں جو کبھی PTI کے ساتھ ایسوسیٹ ہو ہی نہیں سکے. ہر دفعہ دعویٰ کیا گیا ہم پرامن کریں گے، ہر دفعہ، اور 1 دہائی پر محیط تاریخ ہے.
ڈی چوک پر قبریں آپ کو یاد ہیں, پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ آپ کو یاد ہے, 9 میں علیحدہ ہے, پچھلے سال کی ایک تاریخ علیحدہ ہے. معذرت کے ساتھ سیاست کے لبادے میں بار بار حملہ آور ہونا ان کی تاریخ رہی ہے, اور یہ باقی ساری کسی اور سیاسی جماعت کے مسائل نہیں ہوتے, یا زیادہ تر اکثریت کے نہیں ہوتے, ان کے یہ ہمیشہ ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا, یا یہ پھر سے کہیں گے جی عمران خان صاحب جس طرح کہہ دیا 9 میں یہ تو لوگوں نے خود کیا, ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں. تو جب آپ اس طرح کی تاریخ ہو, اس طرح کی جب آپ کی تاریخ ہو, تو پھر آپ کس طریقے سے, مگر میں پھر بھی کہتا ہوں اگر واقعات کوئی پرامن احتجاج ہوتا ہے تو وہ کر لیں آپ, مگر مسئلہ نہیں ہوگا کچھ نہیں. بچے آئیں گے تو کیٹلسٹ نہیں ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے دور میں یا جب بھی وہ آئے ہیں کراچی سے اسلام آباد, ایک گملہ کہیں ٹوٹا ہے؟ جو بات جو پہلے بولی انہوں نے اور وہ کر کے دکھائی, بالکل پرامن آئے, ایون کہ لوگوں نے صفائیاں تک ان کے لوگ خود کرتے تھے. یہ ڈسپلن تھا اس بات کا, نہیں ڈسپلن دیکھیں ان کا کیا ڈسپلن تھا. اور مولانا جب آنا چاہیں, ایک منٹ, مولانا کو پاکستان میں کون سی حکومت روک سکتی ہے؟ وفاقی حکومت ہی روک سکتی ہے ان کو. مولانا کے سامنے تو اسٹریٹ پاور کے آگے تو کوئی جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی. مولانا کے لیے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہے پھر فوج ہی روکے مولانا کو, مولانا کوئی اور نہیں روک سکتا. بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بات ہے. اور مولانا اس کے باوجود کبھی بھی جو ان کے جمہوری رویوں سے ہٹ کر کبھی بھی انتشار کی طرف 1 انچ نہیں جائیں گے. کسی دشمن کے بارے میں بات کریں گے تو مہذب الفاظ جو ہے اس کے ادا کریں گے. مولانا کبھی بھی بلو دا بیلٹ بات ان سے نہ وہ کرتے ہیں, لیکن ان سے متعلق جس قسم کی گفتگو کرتا ہے علی امین گنڈا پور. اور اگر مولانا چاہیں, آج خود چاہیں تو کے پی کی حکومت اٹھا کے باہر پھینک دیں, ان بس یہ پاور ہے, نمبر ہی نہیں ہے اسٹیٹ پاور جی, اٹھا کے وہاں پر تختہ, مطلب کوئی مشکل